اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں، صرف ایک آیت۔ آج ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216، جہاں پر احکامات کا نزول ہو رہا ہے۔ ایک اور حکم اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، لیکن اس ایک حکم کے ساتھ بڑی ہی خوبصورتی ہے اس آیت کے اندر۔ یہ آیت کو آپ ٹائٹل دے سکتے ہیں کہ زندگی میں خوش رہنے کا راز کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ہم ہر انسان پریشانیوں کا، غموں کا اور پھر بیماریوں کا، پھر بہت سی مشکلات کا شکار ہمیں نظر آتا ہے۔ اکثر زندگی میں ایسے حادثات ہوتے ہیں جو زندگی کے لیے روگ بن جاتے ہیں یا ہم ان کو روگ بنا لیتے ہیں۔ کسی کی شادی کا ٹوٹ جانا، کسی کے ہسبینڈ کا دوسری شادی کر لینا، کسی کی منگنی ٹوٹ جانا، کسی کی بیٹی کا گھر آ کے بیٹھ جانا، اور اس طرح کسی کی جاب چھوٹ جانا، بزنس میں لاس ہو جانا۔ ایسے نقصانات یا ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اصول سمجھا دیا ہے کہ اس اصول کو اگر آپ اپنے دلوں پر لکھ لیتے ہیں، اس اصول پر اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو آپ کی زندگی میں کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ وہ اصول، وہ راز کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، القتال قتال کرنا، جہاد کرنا، وہوا جب کہ وہ، کرہ لکم تمہیں ناپسند ہے، وعسیٰ ممکن ہے، اور ممکن ہے، ان تکرہو تم ناپسند سمجھو، شیئن کسی چیز کو، وہوا جب کہ وہ، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان شاید کہ، ان تحبو یہ کہ تم محبت کرو، شیئن کسی چیز سے، وہوا جب کہ وہ، شر لکم تمہارے لیے بری ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بہت سی چیزیں ہم نے دیکھا ہے سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے فرض قرار دی ہیں۔ کتبہ کا لفظ یہاں پر تیسری دفعہ آیا ہے۔ کیسے؟ پہلے آیا کتبہ علیکم القصاص، پھر آیا کتبہ علیکم الصیام، اور اب آ رہا ہے کتبہ علیکم القتال، اور کتبہ بروزن فوریزہ، فرض کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کتبہ جو ہے یہ اس سے ایک قدم بڑھ کر ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ چیز میں نے تمہیں لکھ کے دی ہے، یعنی لکھ کر کوئی چیز اگر آپ کے اوپر فرض کر دی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے، تو وہ فرضیت اس کی جو ہے نا وہ امپورٹنس میں، اس کی فرضیت میں، اس کے احکامات میں تھوڑی سختی آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر کون سی چیز فرض قرار دی گئی ہے؟ قتال، القتال، قتل یقتلو کا مطلب ہوتا ہے ایک کا لڑنا یا ایک کا جو ہے وہ دوسرے کو قتل کرنا، اور قتال کا مطلب ہوتا ہے دونوں طرف سے، جس کو جنگ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں کی جائے تو جہاد ہے، ادروائز جنگ ہے۔ اسلام وہو کرہ لکم، اور فرمایا ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ تمہارے لیے دشوار ہو، وہ تمہیں ناپسند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تو وہ دور تھا کہ جب قبائلی جنگیں اور جنگ کرنے کو بہادری سمجھا جاتا تھا اور جنگ نہ کرنے کو بزدلی سمجھا جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں ہوا کرتی تھیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ جب کہ وہ تمہارے لیے دشوار ہے، ظاہر ہے کتنے بھی لوگ جنگجو ہوں، کتنے بھی بہادر ہوں، لیکن جنگ ایک دشوار چیز ہے، جانی نقصان ہے، مالی نقصان ہے، ناپسند ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ ناگزیر ہو جاتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور اگر اس وقت میں اس کو چھوڑ دیا جائے، قابل غور بات ہے، اگر اس وقت اس کو چھوڑ دیا جائے اور نہ کی جائے تو پھر ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس وقت آپ نہیں اٹھتے، آپ جہاد نہیں کرتے تو
رسوائی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ دنیا میں بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، بہت بڑے بڑے جنگجو پیدا ہوئے ہیں، اور بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جیسے کہ آئل وار ہوئی ہے، تیل کی جنگ ہے، واٹر وار، پانی کی جنگ، پھر امریکہ میں وائٹ پیپل اور بلیک پیپل کی جنگ رہی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وائٹ پیپل اور بلیک پیپل کی جنگ رہی ہے۔ بڑے بڑے جنگجو ہمیں نظر آتے ہیں، چنگیز خان، ہلاکو خان، ہٹلر، یہ بڑے بڑے جنگجو جنہوں نے جنگیں کی ہیں، لیکن ان کی جنگیں کسی نظریے کے لیے نہیں تھیں، ان کی جنگیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے تھیں۔ اسی لیے یہ جنگیں یا قتال تو کہلا سکتا ہے، جہاد نہیں کہلا سکتا۔ مسلمان جب بھی تلوار اٹھاتا ہے وہ اعلی کلمت اللہ کے لیے اٹھاتا ہے۔ پہلا جو پروسیس ہے وہ تبلیغ ہے، تبلیغ قلم کے ذریعے جہاد۔ آپ لوگوں کو دین سکھائیں گے، اور جب تک آپ لوگوں کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں تب تک کوئی آپ کے خلاف نہیں اٹھتا، لیکن جب وہی دین نافذ کرنے کی باری آتی ہے، وہی شریعت نافذ کرنے کی باری آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں نافذ کیا تھا، ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، جب آپ اسلامک سوسائٹی کو قائم کرنا شروع کرتے ہیں، یہ کافروں کو سخت ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنا اعتدال ہے، اتنا بیلنس ہے، اتنی فلیکسیبلٹی اور اتنی اٹریکشن ہے کہ انسانیت خود بخود اس کی طرف کھنچتی چلی آتی ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ جب بھی ہم اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں نے جو جنگیں جیتی ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر لوگ اس دائرہ اسلام میں آئے ہیں، اور کبھی اسلام نے کوئی بھی ایسی مثال قائم نہیں کی کہ جہاں پر انسانیت پر ظلم ہوا ہو۔ پھر عالم کفر کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ پھر وہ کیوں اسلام کو اپنے نہیں دیکھنا چاہتے؟ جب بھی اعلی کلمت اللہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کفر حرکت میں آ جاتا ہے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ، مسلم سوسائٹی کے ساتھ جنگ و قتال اور مار کٹائی پہ اتر آتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک سال ہی تو ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے گئے ہوئے، غزوہ بدر، دوسرا سال غزوہ احد، چند سال اور گزرے، غزوہ احزاب، پورا عالم کفر اکٹھا ہو کے مدینہ کی بستی پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ کس چیز کا خدشہ تھا؟ کہ یہ دین، یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھا ہے، یہ ہماری سرداریاں ختم کر دے گا، ہماری بادشاہتیں ختم کر دے گا۔ اسلام کی جو چبن ہے وہ یہی ہے کہ وہ انسانیت کی غلامی سے نکال کر لوگوں کو اللہ کی غلامی میں لاتا ہے۔ انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، لیکن اسلام جو ہے نا وہ اللہ کا غلام بناتا ہے۔ اسلام نے اسلام کی تاریخ میں کوئی ہٹلر پیدا نہیں ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان خلیفہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے جہاد کیا۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے دیکھیے ذوالقرنین ایک ہمیں بادشاہ نظر آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نظر آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی غلامی کی طرف بلایا۔ تو اسلام کی یہ شان ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی غلامی کی طرف نہیں بلاتا، اللہ کی غلامی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ جب بھی انسانیت کا استحصال ہوا ہے تو مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ تلوار اٹھا لے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے وہ اکیلا نہیں ہوگا، چند لوگ نہیں اٹھائیں گے، پوری اسلامی حکومت جو ہے وہ اس کا حکم دے گی، پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور ایسے فرض ہوتا ہے کتبہ، فرض کر دیا گیا، سکستھ پلر آف اسلام بن جاتا ہے۔ پھر اسلام کا چھٹا رکن، چھٹا پلر حج کے بعد جہاد ہے۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد کرنا چھوڑا ہے، تقریباً 1 صدی ہوئی ہے، 1 سینچری، آپ 1100 سال پیچھے جائیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا، ایک اجنبی چیز ہو گئی، جبکہ ہر گھر میں تلواریں موجود ہوتی تھیں، مجاہدین موجود ہوتے تھے، لیکن اب ایک اجنبی چیز ہو گئی ہے۔ اب ہمارے علماء کرام جہاد پر بات نہیں کرنا چاہتے، اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کے بھائی یا کوئی دین کے لیے قربان ہو۔ یہ تو فتنہ ہے، یہ تو مطلب ایک ہم اس کو اجنبی چیز سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، یہ بات آج کے دور پہ زیادہ پوری اترتی ہے کہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ پھر آگے اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ ممکن ہے ان تکرہوا شیئا،
تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے بہتری ہو. تم جہاد کو، تم اللہ کے راستے میں لڑنے کو ناپسند کر رہے ہو. کہ ہمارا کیا مقصد ہے اس میں؟ ہمیں اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے. میں تو نہیں سمجھتی یہ جو انڈیا اور پاکستان کی وار ہے یہ کوئی ہم جہاد کر رہے ہیں. یہ صرف ہم اپنی جانوں پر جب ہماری بنتی ہے تب ہم اٹھتے ہیں. علاء کلمت اللہ کے لیے ہم تھوڑی اٹھتے ہیں. جب ہمارے اپنے گھر پہ بن آتی ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں، تب ہم اٹھتے ہیں. جب کہ ہمارے پاس اتنی بڑی فوج ہے اور جدید اسلحہ ہے، ہم چاہیں تو ہم جہاں پر بھی انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ فلسطین ہے، وہ کشمیر نہیں ہم لے سکے. اتنی بڑی پاکستان کی ایئر فورس کو دنیا کی بہترین ایئر فورس قرار دیا گیا ہے. تو اتنی اعلیٰ ایئر فورس ہونے کے باوجود ہم یہ اپنے پڑوس میں موجود کشمیر پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند سمجھو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، یعنی خیر کے اندر شر اور شر کے اندر سے خیر نکالنے والی ذات اللہ کی ہے. آگے اللہ آئے گا نا، یولج اللیل فی النہار تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. دن کو رات میں سے اور رات کو دن میں سے نکالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو جہاد یا قتال تمہیں ناپسند ہے جبکہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں جب مسلمانوں کو یہ نعرہ دیا گیا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، ہم جہاد کریں گے، ہم جنگ کے لیے نکلیں گے تو ہماری اکانومی کا نقصان ہوگا. جبکہ جہاد تو اکنومیکلی مسلمان کو سٹرونگ کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب مدینہ میں بڑے بڑے ڈھیر آئے تھے، سونے کے خزانوں کے ڈھیر آئے تھے، جب فتح کی صورت میں جب آپ فاتح بن جاتے ہیں تو مفتوح قوم کا پورا ساز و سامان مال غنیمت کے طور پر آپ کے پاس آتا ہے. تو جہاد کے بغیر تو کسی اسلامی سوسائٹی کی معیشت سٹرونگ ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم ناپسند کرو جبکہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہو. یہ وہ رول ہے جس پر میں نے ابھی بات کی تھی کہ اس کو اپنے دلوں پر لکھ لیں. آپ کی زندگی سے غم، ڈپریشن، انگزائٹی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو اور اس میں تمہارے لیے خیر موجود ہو. ایک بچے کو دیکھیے، اس کے لیے دودھ بہتر ہے، ماں جانتی ہے. بچہ جو ہے جان چھڑاتا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ کبھی اس کے اندر کوئی فلیور ڈالے گی، کبھی کچھ ڈالے گی کہ میرے بچے کے لیے دودھ بہتر ہے، دودھ نہیں پیے گا، اس کی ہڈیاں کیسے مضبوط ہوں گی، اس کی پرورش صحیح نہیں ہوگی. جتنے بھی پیور فوڈ ہیں انسان ان سے جان بچاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا ویجیٹیبلز ہیں، موسٹلی ہم پسند نہیں کرتے. ہمیں جو ہے ٹاکسک فوڈ پسند ہوتا ہے، فیزی ڈرنکس ہمیں پسند ہوتی ہیں اور اس طرح سے، لیکن پیورٹی سے ہم دور بھاگتے ہیں جبکہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے. ایسے ہی ہر وہ چیز جو ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں اس سے تھوڑی سی الرجی ہوتی ہے، ہم اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ ہم لوگ جانتے ہیں نیوٹریشنسٹ ہیں، جتنے بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، فطرت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ بتائیں گے کہ اس میں انسان کے لیے بہتری ہے. سلاد کھانے میں، دیسی گھی کھانے میں، اس طرح کی چیزوں میں ہمارے لیے بہتری ہے. جبکہ ہماری آج جنریشن ان چیزوں سے دور بھاگتی ہے. بالکل ایسے ہی اور بھی معاملات ہیں اور ہم جانتے ہیں ان میں ہمارے لیے بھلائی. اب زندگی کے دوسرے معاملات لیجئے. ایک بچی کی شادی کی ہے، وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے. منگنی کی ہے، وہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے. آپ کے ہسبینڈ دوسری شادی کر لیتے ہیں. آپ لوگ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، اس میں نقصان ہوتا ہے، جاب چھوٹ جاتی ہے. اب اس میں کیا بہتری ہے وہ ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس اللہ کے اس فیصلے میں ہمارے لیے یہ بہتری تھی. لیکن اگر ہمارا ایمان ہو، اس آیت مبارکہ کو ہم سمجھ لیں، اس پر ہم ایمان لے آئیں، تو وہ جو شروع میں ہی ہم اتنی پریشانی کا شکار ہوئے تھے، ہم نے خود کو غم میں نڈال کر لیا تھا، اپنے آپ کو بیماریاں لگا لی تھیں. اکثر بیماریوں کی وجہ ٹینشن ہوتی ہے. وہ اتنی ٹینشن اپنے سر پہ ہم نے سوار کر لی کہ ہم نے خود کو بیماریوں میں مبتلا کر لیا. اگر شروع میں ہی ہم اس آیت کو سمجھتے ہوتے، اس پر ایمان لائے ہوتے تو ہم پرسکون ہوتے. ہم کہتے اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہے. اللہ تو وہ ہے جو شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر نکال لیتا ہے. اور پھر فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ ہے نچوڑ اس آیت کا کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. جو علم اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. ابھی صبح ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ ایک آدمی بہت خوبصورت گھر بناتا ہے، اپنا سارا ساز و سامان، اپنی جمع پونجی لگا کے گھر بناتا ہے. اب
اس گھر کے اندر رینوویشن وغیرہ پوری وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے، صبح اس نے اس گھر میں شفٹ ہونا ہوتا ہے، رات کو زلزلہ آتا ہے اور اتنی شدت کا زلزلہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا گھر گر جاتا ہے۔ اب وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، اور لوگ حیران ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں تمہارا اتنی محنت سے بنایا ہوا گھر گر گیا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم مٹھائیاں بانٹ رہے ہو، لوگوں تم کہہ رہے ہو مجھے مبارک دے۔ اب وہ کیا کہتا ہے آگے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں کل اس گھر میں شفٹ نہیں ہوا اپنی فیملی کو لے کے۔ اگر ہم شفٹ ہو چکے ہوتے، رات کو زلزلہ آتا اور میرا پورا خاندان ختم ہو جاتا، میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس اللہ کے اس فیصلے میں میرے لیے کتنی بڑی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اللہ کے فیصلوں کی حقانیت کو سمجھنے کی، اللہ کے فیصلوں کی حکمتوں کو سمجھنے کی۔ زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر مرض کی دعا ہے، شفا ہے قرآن لما فی الصدور۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہماری زندگیوں کو پرسکون بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔